تو وہ تو خان تیار نہیں ہے نا کرنے کے لیے. وہ تو اس وقت اپنے جو بندے ہیں ان کو بھگایا ہوا دوڑایا ہوا سارے پاکستان میں. وہ پہلے لاہور میں ہو کے گئے افریدی صاحب, اب کراچی جا رہے ہیں. اب وہاں بھی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ کراچی کی سندھ کی حکومت ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے, پنجاب سے ڈفرینٹ ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک دیز آر دی ایشوز. اسی لیے بلاول بھی یہی بات کرتا ہے, رانا ثناء اللہ بھی یہی بات کرتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ پھر کیوں بات کرتے ہیں, وہ ان کا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ریلیف چاہتے ہیں, یہ کیوں بات کرتے ہیں. ہاں, یہ گورنمنٹ کے لوگ کیوں بات کریں, اسپیشلی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ دسمبر کے سٹارٹ میں چیزیں پہنچی اور عطا تارڑ صاحب نے دھواں دھار پریس کانفرنس کر کے کہا نو چانس, بات چیت کا کوئی نہیں. پھر شہباز شریف صاحب اچانک آفر کرتے ہیں, پھر بلاول بھی کہتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ کر سکتے ہیں چیزیں ہموار. وائی گورنمنٹ کو بے چینی کیوں ہے؟ اب یہ بڑی ٹرکی سبجیکٹ ہے, بٹ آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا, civilians will never be happy اس ریاست میں, اس آئین میں جس میں حاوی اسٹیبلشمنٹ ہو. civilians want their space. یہ ایک آئینی ریاست ہے. اس آئین کے اوپر بڑی لڑائی جنگیں ہوئی ہیں, بڑے لوگ سیکریفائس بھی ہوئے ہیں. ابھی بھی جیسے بھی ہے لولی لنگڑی آئین تو ہے نا. اچھا, اب تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر. یہ بلاول بھی بات کرتا ہے سیویلین اسٹرینتھن, یہی ہے نا, سیویلینز کٹھے ہو جائیں کٹھے ہو جائیں. It's another form of charter of democracy. What was the charter of democracy? وہ یہی تھا نا کہ ہم مل کے اپنا پاور, سیویلین پاور اوور نان سیویلین پاور کو حاوی کریں, اس کو کنسالیڈیٹ کریں تاکہ پھر ہمارے ساتھ یہ گیمز نہ ہو سکیں. اچھا, اب وہی اسی کی ریپلے ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا باہر ہے نا. شہباز شریف یہ بات نہیں کرے گا, وہ ضرور یہ کہے گا ہاں ہم تیار ہیں فار ٹاکس, دیٹس پارٹ آف پار فار دا فور, وہ کوئی بات نہیں. مگر اور بلاول اور زرداری صاحب جو ہے اس وقت کشمکش میں ہیں, ان کے اس وقت پرابلمس چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایسے نہیں ہے کہ اٹس اے فری رائڈ, دے آر آلسو نیگوشیٹنگ, ریٹیننگ سم پاور اینڈ گیونگ سم ادر پاور, بٹ دے ناٹ ہیپی. اچھا, ہر روز یہ بیان آتا ہے بلاول کا, 18th امینڈمنٹ کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. وہ ریڈ لائن بتاتے ہیں اپنی. اور آپ کو میں بتا دوں تو دوسری طرف سے یہ ہے کہ اس کو رول بیک کرنا ہے ہم نے. ہاں, یہ تیاری ہے اس سال میں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہیں 18th کے. تو اب یہ تو سویلینز جو ہے نا یہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو رول بیک دی 18th, مگر وہ مجبوری ہے. ایک کی تو بالکل مجبوری ہے, جو کہتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. دوسرے جو ہیں وہ بیچاری اسپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں, بلاول اور زرداری صاحب. اچھا, they are sort of, you know, negotiating for space. But on the issue of civilian versus military, the civilians جو کہیں یا نہ کہیں, they will always come together. And I think یہ وہ کشمکش ہے کہ آپس کی لڑائی جنگ ایک جگہ پہ, دوسری طرف یہ ہے سویلینز سول ملٹری ایشوز جو ہیں, جو کہ پاکستان کی تاریخ سے ایشوز بنے رہے ہیں سول ملٹری, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سیٹ صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اسٹیکس کیا ہیں جن کا سجیسٹ انہوں نے کیا. اس کو وہاں کیسے دیکھا جا رہا ہوگا اس آفر کو اور اس فارمولے کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں, وہ اس آفر کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ اچھا, اس کے دو پہلو ہیں عائشہ, ویری گڈ کویسچن. جس کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ وہ انکریج کر رہے ہوں گے اس بات کو کہ ایسے نہ لگے کہ وی آر ناٹ ریڈی فار ٹاکس. ہاں بات کریں, چلائیں اس فارمولے کو, مگر وہ یہ توقع بھی ساتھ کر رہے ہوں گے کہ خان نہیں آئے گا. دیکھیے, ایک طرف تو فار دا فیس سیونگ کہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, ہم اسٹیبلٹی میں یقین رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, آگے راستہ کوئی ایسا ملے جا کے یہ جو اس وقت جو انتظامیہ ہے یا جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر لیا جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ خان اگر آ گیا تو بڑے مسئلے بن جائیں گے. وہی تو جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ خان نے انسٹیٹیوشن کو بھی ٹیک آن کر لیا. تو آئی تھنک ڈیپ ڈاؤن دے ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن. Okay. But on the face of it, they will not stop it کہ ہاں بالکل why not. لیکن اس آفر میں دو تضاد آتے ہیں سیٹھی صاحب. ایک تو یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بہت بار کہہ چکے ہیں کہ سیاسی عمل سیاسی جماعتوں کا کام ہے, فوج اس سے دور رہے گی, ہمیشہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا. دوسرا یہ کہ ماضی میں جب بھی اس سے ایسی ڈیل پولیٹیکل پاورز کے درمیان ہوتی تھی تو گارنٹر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اب کی بار تو آپ اسے فریق بنا رہے ہیں نا اس میں بٹھا. دیٹ از دا سچویشن نا. اور ہر بات اگر کہیں کوئی اسپوکس مین کو بات کرے اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا نا. وہ تو ظاہر ہے یہی کہیں گے, اور کیا کہیں گے کہ نہیں ہم چلا رہے ہیں سارا کچھ. یہ کیا آپ نے بات کی؟ اچھا نہیں, یعنی مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ بار بار پریس کانفرنس میں اگر یہ کہتے آئے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کے اوپر وہ سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایسے کسی فارمولے کا حصہ نہیں بنے گے. نہیں, وہ نہیں ہے نا,
officially they cannot be, مگر رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں they have to be part of it. یہی تو بات ہے, مسلم لیگ نون اپنا دامن بچا رہی ہے. That tells you نا کہ ایک طرف وہ اس کی ملکیت نہیں لینا چاہتے. اچھا ایسے ہی ہے نا, ہاں, ڈی جی صاحب اس کی ملکیت نہیں لینا چاہتے, نہیں لینا چاہتے, مگر رانا صاحب جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ اپنے طرف سے تو نہیں کر رہے نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف سے ان کو اجازت ہے کہ ہاں چلائیں اس بات کو, دوسری طرف سے کہ ہم وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ, وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. چلیں اسٹیٹمنٹ تو اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ایک آفر آئی تھی اور اس طرح کے پلیٹ فارم کی آئی تھی. کب سے یہ چل رہی ہے بات, کبھی ادھر سے آتی ہے, کبھی ادھر سے آتی ہے, کبھی ادھر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رانا صاحب اور بلاول سیم پیج پہ ہیں, رائٹ, اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی پیج پہ ہیں, مگر جو پیج اس پہ نہیں ہیں وہ اور لوگ ہیں. چلیں, یہ ڈفرینٹ پیجز کی بابت بہت اہم سوالات آگے چل کے میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن دیر آر سو مینی آپشنز جو پی ٹی آئی کے سامنے رکھے جا رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے التجا کی, جیسے پی ٹی آئی از ایٹ اٹس لویسٹ رائٹ ناؤ. تو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں. دوسرا یہ کہ آپ 8 فروری کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں, اس پر آپ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے جنوری میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو 8 فروری کے احتجاج کو روک سکے یا اس کو مول کر سکے. 8 فروری از another call نا جی. تو یہ گورنمنٹ تو نہیں چاہے گی نا کہ ایک اور اب 8 فروری کی تیاریاں شروع ہو جائیں, میڈیا اسپیکولیشن شروع کر دے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جائے, لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے. دس از ڈی اسٹیبلائزنگ. اس وقت آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی جو پرو پلس فیکٹر ہے فار دس ہائیبریڈ ریجیم, وہ یہ کلیم کرتے ہیں ہم نے اسٹیبل کر دیا پاکستان. جی, ہر جگہ پہ یہی بات کرتے ہیں, ہم نے پاکستان کو اسٹیبل کر دیا. انسٹیبل کنٹری تھی, ہم نے ٹیررزم کو اٹیک کر رہے ہیں, فارن انویسٹمنٹ بلا رہے ہیں, گروتھ کو ہم نے ہارڈ ڈیسیجنز لے لیے ہیں, آئی ایم ایف ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ہم صحیح پاتھ پہ چل رہے ہیں. تو اب جب پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر اب 8 فروری کو پہیا جام کال کر رہی ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ کینسل کر دیں بیکاز دیز تھنگز ہیپن, بٹ دا ویری فیکٹ کہ انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا, تو وہ آلریڈی وہ جیسے نا کہ ایک انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں, لو جی کریں گے تو تیاری کرو اس کی, ہاؤ ول وی پٹ اٹ ڈاؤن, واٹ ول وی ڈو, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیا فورسز ہمیں چاہیے ہوں گی, پوری سی آئی ڈی یا انٹیلیجنس لگی ہوگی کہ ان کے کیا پلانس ہیں, کیسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, ہم نہیں کریں گے, تو ادھر سے وہ تیاری کر رہے ہوں گے. تو دس از ڈی اسٹیبلائزنگ. جب یہ اس قسم کی کالز چلتی رہتی ہے نا تو دیٹ شوز انسٹیبلٹی. کوئی ان حالات میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, کوئی یہاں آ کے پلاننگ نہیں کرے گا کہ آگے 6 ماہ میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو پی ٹی آئی از کنٹینیوئنگ ٹو فائٹ. جب تک وہ فائٹ کرے گی دیر از نو اسٹیبلٹی. بیکاز دیکھیے ویدر دے کین برنگ پیپل آؤٹ آن دا اسٹریٹس, 10,000 بندہ ادھر, 5,000 بندہ ادھر, 4,000 بندہ ادھر, تو وہ میڈیا تو دکھائے گا نا, ٹرک بنے ہوئے ہیں, کنٹینرز رکے ہوئے ہیں, پولیس آ رہی ہے, رینجرز بھی شاید آ جائیں, امیجز کو ایک افراتفری. پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ افراتفری شو کی جائے, وہ کانسٹنٹلی افراتفری ہو تاکہ یہ تنگ آ جائیں اور کوئی کنسیشن دیں, اور یا یہ کوئی غلطی کریں. اچھا, غلطی بھی ہو جاتی ہے نا جب آپ پٹ ڈاؤن کرتے ہیں کچھ, تو اگر لاشیں آنی شروع ہوگی تو مسئلہ بن جائے گا. ہمیں تو 2014 میں دیکھا ہے, تو وہ کتنا ایشو بن جاتا ہے. کین دے ڈو اٹ اگین, کین پی ٹی آئی برنگ پیپل آؤٹ اینڈ کین دا اسٹیٹ ریئیکٹ دا وے اٹ ڈڈ دا لاسٹ ٹائم. دیز آر ایشوز. ابھی آپ دیکھیں یہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہر جگہ پہ, ہمارے ہاں نہیں ہوئے, مگر جین زی جو ہے چینج لا رہی ہے ہر جگہ پہ, دیر از اے اپرور. دوسری چیز ایران کے اندر اس وقت مہنگائی کے اوپر, انفلیشن کے اوپر, کاسٹ آف لیونگ کے اوپر رائٹس شروع ہو گئے, اور وہاں کوئی جن زی کا ایشو نہیں ہے. وہاں سینکشنز ہیں, وہاں ہارڈشپ ہے, اکنامک ہارڈشپ ہے, اور لوگ مارے جا رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر. سو دس از, یہ چیز ہم بھی خوف زدہ ہیں اس سے کہ اگر یہاں کے حالات اسپل اوور کر گئے, خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں باہر. ساری اکنامک سرویز جو ہو رہی ہے, جو اکنامک رپورٹس آ رہی ہیں, دے آر ٹیلنگ اے ویری سوری سچویشن اینڈ اے ہارڈ شپ سچویشن. کل ہم اف یو لائک آئی کین ڈسکس ود یو کہ اکانومی کا حال کیا ہے, عام لوگوں کا حال کیا ہے, ریئل انکمز کو کیا ہوا ہے, انفلیشن کیا ہے, اکانومی کہاں جا رہی ہے, کہاں آ رہی ہے, کیا ہوگا آگے. آئی کین ڈسکس دس ود یو اینڈ اٹ از ناٹ اے ویری optimistic picture. تو اس لیے دس country is still not
اسٹیبل ان دا سینس. اچھا. جب والنٹری اسٹیبلٹی ہوگی, ایک حسب معمول سب چیزیں چلیں گی, ایک رول آف لا کے تحت سب چیزیں چلیں گی, ود ان لمٹس اینڈ باؤنڈریز اسٹیبلشڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ رائٹ ناؤ وی نو کہ اس سال الیکشن ہوں گے, وہ فیئر ہوں گے, اس کے اوپر احتجاج نہیں ہوگا, ایک نئی گورنمنٹ آئے گی, ٹھیک ہے, کون سی آ سکتی ہے, کیسے پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں ود چینج آف گورنمنٹ, تو لوگ اکارڈنگلی پیپل لیڈ دیئر لائفز.